السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ آج سوموار ہے 6 اپریل 2026، جب شام کے ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں ایران جنگ کے حوالے سے۔ ایک تو رائٹرز نے، ایکسیوز نے اور پھر پاکستانی صحافی کامران یوسف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسلام آباد اکارڈ کے نام سے ایک مجوزہ جو پیس پلان ہے وہ پیش کیا جا چکا ہے اور جلد اس پہ عمل درآمد شروع ہو سکتا ہے۔ اس کی شرائط کیا ہیں؟ پہلے مرحلے میں 2 کام کیا ہونے ہیں؟ اسلام آباد کا جو کردار ہے وہ کیوں اہم ہو رہا ہے؟ لیکن اس کے ساتھ ایران کا جو رد عمل آیا اس مجوزہ پلان کے اوپر وہ بڑا قابل فہم ہے، قابل غور ہے۔ اس میں کئی ایک نقطے ایسے ہیں جس سے نظر آتا ہے کہ بظاہر یہ اسموتھ سیلنگ نہیں ہوگی۔ نمبر 2، اس سارے پیس پلان میں گارنٹر کون ہوگا؟ کیا پاکستان کی حکومت گارنٹی دے سکتی ہے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے۔ اس لیے روس اور چین کی انٹری کی خبر آ رہی ہے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے ویلاگز میں 4-5 روز پہلے عرض کی تھی کہ عسکری قیادت جو ہے وہ واشنگٹن کا محاذ سنبھالے ہوئے ہے۔ آج اس کی تصدیق بھی ہو رہی ہے کہ جے ڈی وینس اور دیگر سے فوجی حکام مسلسل رابطے میں تھے۔ پاکستان کا دفتر خارجہ وہ اس مجوزہ منصوبے کے اوپر تصدیق یا تردید سے گریز کیوں کر رہا ہے؟ یہ ایک اہم نقطہ، اس کے پیچھے ایک بڑی باریک کہانی ہے۔ ٹرمپ اب کہہ رہا ہے کہ جی ٹیوزڈے تک ہماری ڈیل ہو جائے گی۔ کل تک وہ 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم، پھر باسٹرڈ جیسی اصطلاحات اور گالم گلوچ دے رہا تھا۔ اب وائٹ ہاؤس کا ایک بڑا اہم سورس ہے CBS چینل کا، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ کے بقول کوئی بھی آپشن اس نے سائن آف نہیں کی، اور یہ جو پلان ہے یہ ون آف دی ڈیل، ایک ایسا حصہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ایران جو کہہ رہا ہے وہ سب سے قابل غور چیزیں ہیں، قابل فکر ہیں، اس سے لگتا ہے کہ اسموتھ سیلنگ نہیں ہوگی۔ ابھی بھی اس کے بڑے تھن چانسز ہیں، گو کہ اسلام آباد اکارڈ کے اوپر ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ پاکستان کا کردار کو سامنے آ رہا ہے، لیکن اگر مگر اور جو ضمانت ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن یہ میں نے پیچھے جو ویڈیو چلائی ہے، یہ لیری جانسن ہے، یہ CIA کے سابق اہلکار رہے ہیں اور ایک ایسوسیشن چلاتے ہیں انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر۔ انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کی تھی ایران کے اوپر، اور پیچھے جو ویژولز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں جب امریکی طیارے، امریکی اسپیشل فورسز ڈیلٹا ایران پہنچی تھیں اس کرنل پائلٹ کو جو ایئر مین تھا اس کو ریسکیو کرنے کے لیے۔ اس کا یہ ماننا ہے لیری جانسن کا، اور اس کے علاوہ پھر میں نے ملٹیپل چیزیں دیکھی، اس کا یہ ماننا ہے کہ نہیں صاحب، یہ پائلٹ ریسکیو کرنے کا مشن نہیں تھا، یہ اصل میں افزودہ یورینیم کو نکالنے کی ایک کوشش تھی۔ دیکھنا یہ تھا کہ رد عمل کیا آتا ہے۔ یعنی یہ سازشی تھیوری جو اس نے دی ہے اس میں بڑا میٹ ہے کہ وہ پائلٹ والی کہانی تو اور ہے، لیکن اصل کارروائی امریکہ کی یہ تھی اور اس میں وہ سے ناکامی ہوئی ہے۔ یہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں، کوئی اور نہیں کہہ رہا۔ ایران بھی اس کی بات کر رہا ہے۔ چلیے آ جاتے ہیں بیسک مدعے کے اوپر، لیکن ساتھ میں یہ بتا دوں کہ جو پاسداران انقلاب ہیں ان کے انٹیلیجنس چیف ماجد خادمی، ان کو آج پیر کی صبح اسرائیل نے ٹارگٹ کر کے شہید کیا ہے۔ 12 اکتوبر کی جنگ میں بھی محمد کاظمی تھے ان کے سربراہ، وہ بھی شہید ہوئے۔ پھر القدس کے کمانڈر عزت اللہ، ان کو بھی شہید کیا گیا ہے۔ آج ہی اسرائیل نے، یعنی ایک طرف پیس پلان چل رہا ہے، دوسری طرف تابڑ توڑ حملے جاری ہیں امریکہ کے اور اسرائیل کے۔ آج بھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں شام کو، تو پیٹرو کیمیکل کے کئی بڑے ذخائر، کئی بڑے جو شہر ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے اسرائیل کی جانب سے، اور پھر یہ اہم قیادت جو اس کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ بہرکیف یہ جو پیس پلان ہے نا جی، اسلام آباد اکارڈ کی کہانی جو آپ سن رہے ہیں میڈیا پہ وائرل ہو چکی ہے، اس کی ڈیٹیل دینے سے پہلے یہ شخص ہے براق ریوڈ، اس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں، کوئی مہینہ 2 سے اس کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اس کو پاکستانی میڈیا میں اس کی ٹویٹس اور اس کی خبریں پیش کرنا شروع کی تھیں، اس کا مجھے اندازہ ہے۔ یہ ایکسیس نامی ادارے کے اوپر سب سے پہلے پیس پلان جو ہے کہ جی ایک ڈیل ہونے جا رہی ہے، اس کی خبر سب سے پہلے اس نے بریک کی۔ پھر یہ خبر آتی ہے رائٹرز کے اوپر، اور پھر کامران یوسف صاحب اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے تھے۔ 3 یعنی اس کے سورسز ہیں خبر کے۔ اب یہ بندہ اہم کیوں ہے؟ یہ بندہ اہم اس لیے ہے کہ یہ کسی زمانے میں اسرائیلی انٹیلیجنس یونٹ 8200 سگنل کی، اس کے لیے کام کر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ 2007 میں اس نے ہارٹس نامی جو اسرائیلی اخبار ہے اس کے لیے کام کیا ہوا ہے، اور یہ مشرق وسطیٰ اسرائیلی حکومت، امریکی حکومت اس کا ماہر سمجھا جاتا ہے۔ CNN کے لیے بھی کام کیا اس نے، اسرائیلی چینل 13 کے لیے بھی کام کیا۔ ابراہیم اکارڈ والی جو کہانی تھی سب سے پہلے یہ منظر عام پر لے کے آیا تھا۔ جنگ ہوگی، حملے کا فیصلہ کر لیا، یہ بھی اس کی خبر تھی۔ اب یہ وائٹ ہاؤس جو کور کرنے والے صحافی ہیں، اس میں اس کو پریزیڈنٹ کا جو ایوارڈ ملا 2024 میں جو بائیڈن نے دیا تھا، یعنی انہوں نے اعتراف کیا کہ سب سے اچھا وائٹ ہاؤس کا کورسپونڈنٹ ہے۔ لیکن میں اس کی تصویر اور اس کی جو پروفائل ہے وہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب یہ بندہ خبر دے گا تو ایک تو اس خبر کے بیک گراؤنڈ ہوگا، اور دوسرا اس میں پیچھے کوئی کہانی بھی ہو سکتی ہے کہ یہ ایسی خبریں ایکزیس نامی ادارہ
اور پھر رائٹرز ہی کیوں دے رہا ہے جبکہ ایرانی حکام کچھ اور کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ پہلے سے لیک کر کے منصوبہ غارت کرنے کا منصوبہ ہے یا کوئی پی آر سٹنٹ ہے؟ یہ سوال آتے ہیں. اب منصوبہ ہے کیا؟ منصوبہ ہے 2 حصوں پر مشتمل، اور پہلا حصہ یہ کہ فوری طور پر جنگ بندی کر دی جائے. یہ رائٹرز نے اس کو چھاپا بھی ہوا ہے ایز اٹ از، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کا پہلا حصہ ہے کہ فوری جنگ بندی کر دی جائے. نمبر 2، بعد میں آنے والا زیادہ جامع معاہدہ اس پہ غور کیا جائے، اور جو آبنہ ہرمز ہے اسے عارضی طور پر کھولا جائے. جو وہاں پہ شپس پھنسے ہوئے ہیں انسانی بنیادوں پہ اسے کھول دیا جائے، اور پھر 45 دن کی جنگ بندی پر بات کی جائے. یہ ایکزیس کا یہ ماننا ہے. اب اس ثالثی میں پاکستان، مصر اور ترکی یہ بھی ایکزیس اس کی تصدیق کر رہا ہے. رائٹرز یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے جے ڈی وینس سے ساری رات رابطہ کیا اور مسلسل رابطہ کاری میں مصروف رہے. ایران نے اب جواب میں کیا کہا ہے، اس پہ بات کرنے سے پہلے اسی معاہدے کی جو کہانی آپ ڈسکس کریں اس میں کچھ سوال ہیں. مثلا معاہدے کی مکمل شرائط ہیں کیا 2 اہم فریق جو ہیں وہ اس کے اوپر کلی طور پہ اتفاق کرتے ہیں؟ آبنہ ہرمز کا مستقبل کیا ہوگا؟ فضائی حملوں کا معاملہ کیا ہوگا کیونکہ وہ تو بدستور جا رہی ہیں، وہ کیسے رکیں گے؟ ایران کی جوہری افسودگی جو بڑی کنسرن رہی ہے امریکہ کو، اس کے اوپر کیا لکھت پڑھت ہوئی ہے؟ نو آئیڈیا. اور یہ پچھلے جو ماضی کے منصوبے تھے ان سے کیسے مختلف ہے؟ ماضی کے منصوبوں پہ جو اکوارڈ ہوئے عمل درآمد نہیں ہو سکا کیونکہ مارچ میں آخر میں ایران کو 15 نکات دیے تھے ٹرمپ نے، وہ اس نے مسترد کر دیے تھے اور جواب میں اپنے 8 نکات پیش کیے تھے. پھر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ خلیجی ممالک، مشرق وسطیٰ کے سعودی جو مسلم ممالک ہیں عرب، ان کا کردار یا تحفظات کیا ہیں؟ کیونکہ وہ تو نشانہ بن رہے ہیں نا اس کے براہ راست. کیا وہ اس منصوبے میں شامل ہیں اور ان کے تحفظات کیسے دور ہو سکتے ہیں؟ ہیونگ سیڈ آل دیٹ، مطلب یہ آپ کو سمجھانے کا اپنی رائے میں کہ یہ ایک کمپلیکس سچویشن ہے کیونکہ اس میں پلیئرز زیادہ ہیں، فریقین زیادہ ہیں، ایک سے زائد اینٹیٹیز ہیں. یو اے ای، اسرائیل، دہلی ایک طرف کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، پاکستان، سعودی عرب، مصر اور ترکیہ ایک طرف دکھائی دیتے ہیں، ایران کی اپنی سمت ہے، امریکہ کی اپنی سمت ہے. تو اس میں سپوائلرز بہت زیادہ ہیں. اور یہ جب بھی آپ نے پیس پروسیس کی کہانی سنی تب اسرائیل نے تابڑ توڑ حملے کی ایران کے اوپر. آج کی مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ 2 اہم شخصیات کو شہید کرتی ہے، اور ان کی جو MIT ایران ہے یونیورسٹی، اس کو ٹارگیٹ کیا. وہ میں باس راکچی صاحب کا ٹویٹ آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑی دیر تک. تو یہ ہے وہ کہانی جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا. لیکن پھر اس کے بعد جس کو اسلام آباد ایکارڈ کا نام دیا رہا، اچھی بات ہے. اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو یقین جانیے یہ تاریخ میں امر ہو جائے گا. اسلام آباد انٹرلوکیٹر کے طور پہ جانا جا رہا ہے، ایسا شخص، ایسا کردار، ایسا ملک جو کہ بات چیت کے لیے معاونت کرتا ہے، ماحول فراہم کرتا ہے، ثالث کہہ لیں آپ. تو وہ درجہ اسلام آباد کو حاصل ہے. ایران کا جو رد عمل ہے وہ پہلے میں آپ کو دے دوں. ایران یہ کہتا ہے، اسماعیل بقائی صاحب نے کہا ہے کہ جو ثالثین نے کوششیں کی ہیں اس کے جواب میں ایران نے اپنا مسودہ تیار کیا ہے. جو 15 نکاتی منصوبہ امریکہ کا تھا وہ ہم کسی طور بھی قبول نہیں کریں گے، وہ مسترد کر رہا ہے ایران آن ریکارڈ. پھر وہ کہتے ہیں کہ جنگ ختم کرنے کے لیے مذاکرات، الٹیمیٹمز اور جنگی جرائم کی دھمکیوں کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتا، امپاسبل ہے. اور انہوں نے کہا کہ ایران اس سب کی بجائے اپنے مفادات اور ضروریات کی بنیاد پر اپنے مطالبات کا ایک سیٹ تیار کر رہا ہے جو ثالثین کے ذریعے پیش کر دیا جلد کر دیا جائے گا. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جواب مکمل طور پر تیار ہے، مناسب وقت پر تفصیلات سے ہم آگاہ کر دیں گے. اب اس کہانی میں پھر کامران یوسف صاحب آتے ہیں، سینئر صحافی ہیں اسلام آباد کے. انہوں نے آج مضمون بھی بڑا اچھا لکھا ہوا ہے ٹربیون کے اوپر. وہ کہتے ہیں دوپہر میرا خیال ہے کچھ 3:30-4 بجے ان کا ٹویٹ آیا، میں دیکھ رہا تھا، میری ان سے گفتگو بھی مختصر ہوئی. وہ بتا رہے تھے کہ 3 میجر جو پاورز ہیں، امریکہ، چین اور روس، وہ انوالو ہو چکے ہیں اور پاکستان اس میں مرکزی کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان ایکسچینج کر رہا ہے میسیجز کا بٹوین ایران اینڈ US، رشیا اینڈ چائنا، وہ بھی انگیجمنٹ میں آ چکے ہیں. پچھلے 24 گھنٹوں میں چائنا کے فارن منسٹر جو ہیں اور روس کے جو فارن منسٹر ہیں ان سب کے ساتھ پاکستانی حکام کی اور ایرانی حکام کی بدستور مشاورت جاری ہے. ڈسکشنز فوکسڈ آن پرپوز اسلام آباد ایکارڈ، اسلام آباد ایکارڈ کے اوپر ڈسکشن مبنی ہے. دی انوالومنٹ آف آل 3 میجر پاورز مینز اے پوٹینشیل نیو گلوبل آرڈر از بینگ شیپڈ. یہ اہم نکتہ ہے. اگر روس، چین، پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب کے تعاون سے کوئی امن منصوبہ سامنے آتا ہے تو ظاہری بات ہے یورپ اس میں نہیں ہے، UN اس میں نہیں ہے، امریکہ کو آن بورڈ کرنا ہے تو یہ واقعی ایک نیا گلوبل آرڈر ہوگا. وگرنہ تو یورپی، UN اور امریکی جو آرڈر تھے وہ ایسے معاہدوں کو، ایسی چیزوں کو اس کے اوپر مہر ثبت کیا کرتے تھے. فنگرز کراس، یعنی ظاہری بات ہے سب لوگ اب اس کا انتظار کریں گے.
پاکستان نے جو اس سے جنگ بندی کے اوپر دفتر خارجہ کے جو حسن اندرابی صاحب ہیں، طاہر حسن اندرابی، الجزیرہ کے اوپر، الجزیرہ نے ان سے پوچھا کہ یہ جو مجوزہ مسودہ ہے اس کے اوپر آپ کے کامنٹ کیا ہیں، تو وہ کسی بھی فریم ورک کی تردید یا تصدیق کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب سادہ سا یہ ہوتا ہے کہ آپ وقت سے پہلے اس چیز کو آفیشلی ریکگنائز نہیں کرتے، کیونکہ فریقین نے ابھی اس کے اوپر حمایت یا اس کی مخالفت یا اس کی تردید یا اس کے اوپر کوئی آن بورڈ آنا ہوتا ہے۔ جب تک متعلقہ فریقین مکمل اتفاق نہیں کرتے تو جو ثالث ہوتا ہے وہ کسی بھی صورت میں اس کو پبلکلی ڈسکس نہیں کر سکتا۔ پہلے بھی جب ایفرٹس ہوئیں 4 وزرائے خارجہ ہے تو وقت سے پہلے بہت زیادہ ڈسکشن میں آ گیا معاملہ، اور بعد میں آپ نے دیکھا اس کی صورتحال کیا بنی، لیکن وہ پروسیس وہاں سے آن ورڈ جاری رہا، جس کا نتیجہ اب یہ ہے کہ یہ اسلام آباد اکارڈ سامنے آ رہا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم 15 نکات ہوں یا 45 دن کی جنگ بندی ہو یا 2 نکات کے جی پہلے آپ نے ہرمز کھولی جائے، 7 امریکہ حملے بند کرے اور پھر بیٹھ جائیں 45 دن کے اندر کو طے کر لیں، اس کے اوپر بھی دفتر خارجہ نے بات کرنے سے انکار کیا ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ایک خاتون ہیں سی بی ایس چینل امریکہ میں ایک بڑا معتبر چینل ہے، ان لائک فاکس یا دیگر جو دھڑے گیر چینلز ہیں۔ سی بی ایس کی ایک بڑی سینئر کورسپونڈنٹ ہے وائٹ ہاؤس کی، اس کا نام ہے جینیفر جیکبس۔ اس نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ جو خبر ہے ایران یو ایس کی مذاکرات کے حوالے سے اور پاکستان کی جانب سے جو مجوزہ تجاویز دی ہیں اسلام آباد اکارڈ کے نام سے، یہ کہتی ہے کہ وائٹ ہاؤس کے ایک اہم ترین ذمہ دار سے میری بات ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ ون آف مینی آئیڈیاز میں سے ایک ہے، یعنی کئی تجاویز، کئی سلوشنز ہیں، یہ اس میں سے ایک اہم ترین سلوشن ہے، اور ٹرمپ نے ایسے کسی بھی سلوشن کو سائن آف نہیں کیا، یعنی اسے ختم نہیں کیا، اس سے انکار نہیں کیا، اس کی تردید نہیں کی۔ یہ وہی ٹرمپ ہے جو پہلے 48 گھنٹے کی دھمکی دیتا ہے، یہ وہی ٹرمپ ہے جو اس کے بعد آپ نے ہرمز کھولنے کے لیے گالیاں دیتا ہے، فکنگ باسٹرڈ جیسے لفظ استعمال کرتا ہے، جس کے اوپر بڑی تنقید آئی ود ان امریکہ، اور پھر وہ وہی ٹرمپ ہے جو کہہ رہا ہے کہ منگل تک جناب علی بات بن جائے گی، ڈیل کے ہم کلوز ہیں۔ یہ اس نے اس لیے کہا کہ جے ڈی وینس پاکستانی حکام کے ساتھ رابطے میں تھا، ایران بھی آن بورڈ تھا، کئی ممالک بھی آن بورڈ تھے، اس لیے ٹرمپ نے یہ بات کر دی۔ لیکن آج اس نے پریس کانفرنس کرنی ہے اپنی فوجی حکام کے ساتھ، وہ دیکھنے والی ہے۔ اس میں ظاہری بات ہے اس نے جو پلین ریسکیو اور اس طرح سے اپنا ایئر مین کرنل ریسکیو کیا، اس کی کہانی، اس کی فتوحات کا ذکر کرے گا، کچھ دھمکیاں دے گا، کسی حد تک پیس پلان کے اوپر بات کرے گا۔ 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن ٹرمپ کی عملی طور پر اسٹینڈس نو ویئر ان ایفرٹس کے بعد، اس کہانی کے بعد۔ ایک خبر میں نے اور دیکھی ہے، میں پہلے ذرا جناب عباس عراقچی صاحب جو ہیں ان کی کہانی آپ کو سنا دوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ عراقچی صاحب نے جو بڑا اہم انکشاف کیا اور بڑا افسوسناک انہوں نے بات کی ہے۔ عراقچی صاحب نے ٹویٹ کیا دوپہر کے وقت، اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل اور جو امریکہ کا اگریشن ہے، اس نے جو MIT آف ایران ہے، IT کی یونیورسٹی، اس کو اٹیک کیا ہے اور باقی یونیورسٹی کو بھی اٹیک کیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ 1400 سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دیٹ ایون اف نالج واز سچویٹڈ ان دی ڈسٹنٹ پلیڈیز ایرانینس وڈ بی کیپیبل آف اٹیننگ اٹ۔ وہ ایک حدیث کا ذکر کیا کہ ایران کے لوگ جو ہیں اگر علم کہیں دور دراز بھی پڑا ہو، ناممکن ترین حالات میں بھی ہو، تو وہ حاصل کرنے کے لیے ضرور جائیں گے۔ اگریسرز ول سی آر مائٹ، جو لوگ حملہ آور ہیں وہ دیکھیں گے ہماری طاقت ہے کیا۔ ایران علم حاصل کرنے اور یونیورسٹی بنانے سے باز نہیں آئے گا۔ بہت اچھا انہوں نے جواب دیا۔ یہ رہ گیا جو ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ تھی، یہ الجزیرہ پہ بھی ویسے یہ معاہدہ چھپا ہوا ہے۔ یہ ایکزیس نے جب سٹوری دی تھی تو انہوں نے 45 دن کی سیز فائر پلان ڈسکس کیا تھا، اور یہ براک ریبرڈ نامی صحافی کا ہی سٹوری تھی جو سب سے پہلے وہ منظر عام پر لے کے آیا تھا۔ اس کا میں اب حوالہ دے چکا ہوں۔ جب یہ ٹرمپ صاحب نے گفتگو کی نا جی یہ دھمکی والی، تو اس کے اوپر کئی لوگوں نے بہت ہی زیادہ اعتراض کیا۔ مثلاً یہ ایک ریپبلکن ہے، خود انہوں نے کہا دی ایمپرر ہیز نو کلوتھس، جب اس نے کہا نا باسٹرڈس کھولو، یہ انہوں نے کہا یار یہ وہ بادشاہ ہے جس نے کپڑے تو پہنے ہوئے، بڑا مشہور زمانہ یہ جملہ ہے یورپ کی اور ویسٹ کے جو ادب ہے اور اس کے جو کہانیاں اور جنگی اور فلمیں ہیں، اس کا جملہ ہے دی ایمپرر ہیز نو کلوتھس، کہ پہنے ضرور ہیں لیکن تم ننگے ہو، ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹائم فار دی 25th امینڈمنٹ، وہ یہ مطالبہ کریں کہ 25ویں جو آئینی ترمیم ہے امریکہ کی، اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ یہ کوئی 1967 میں امریکہ میں یہ ترمیم منظور کی گئی تھی کہ اگر کوئی صدر کی موت ہو جائے، استعفیٰ یا ہٹایا جائے، اسے عارضی یا مستقل طور پر نااہل ہو جائے، تو اس کا جانشین کون ہوگا۔ یہ جب جان ایف کینیڈی قتل ہوئے تو اس کے بعد یہ ترمیم تیار ہوئی تھی 1963 میں امریکہ میں۔ اس کے 4 سیکشن ہیں کہ صدر کو عہدے سے ہٹا دیا جائے، مر جائے یا استعفیٰ دے دو تو پھر نائب صدر خود بخود صدر کیسے بنتا ہے۔ اس میں صدر یا تو اپنی نااہلی کا اعتراف نہ کرے نااہل ہونے کے باوجود، اور اس کی نائب صدر اور اس کی کابینہ
کی اکثریت اور کانگریس کی طرف سے مقرر کردہ کوئی اور ادارہ سمجھے کہ صدر عہدے کے فرائض ادا کرنے سے قاصر ہے تو امریکہ میں 25ویں ترمیم کے تحت صدر کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ فیز ہے جہاں پہ خود ریپبلکن میں سے ایک خاتون اٹھ کے کہہ رہی ہیں کہ 25ویں ترمیم جو ہے اس کے نفاذ کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ امریکہ میں اب یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ انفٹ ہے، گالم گلوچ پہ اترا ہے اور جنگ میں اس نے دھونس دیا ہے۔ براک اوباما نے بڑی تنقید کی، تو بہتر ہے کہ 25ویں ترمیم کے ذریعے اسے مس فٹ قرار دے کے تو جے ڈی وینس جو ہیں جو خود خاموش ہیں وہ اس طرح سے وہ زبان و بیان استعمال نہیں کر رہے جو ٹرمپ استعمال کر رہے ہیں، ان کو ہم صدر منتخب کر لیں۔ یہ عباس عراقچی صاحب کا میں ذکر آپ کے سامنے کر چکا ہوں، لیکن اینڈ پہ میں نے آپ سے وہ کہانی ڈسکس کرنی جس کا شروع میں نے ذکر کیا تھا آپ سے۔ وہ جو طیارہ اور ایئر مین جو ریسکیو کیا نا جی، وہ بڑی اہمیت کی حامل کہانی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ وہاں پہ جس جگہ پہ یہ طیارہ گرا لوگ بڑی یہ دیکھیں نا کتنے طیارے تباہ ہوئے پڑے ہیں۔ یہاں پہ ایرانین کا جم غفیر آن پہنچا ہے، لیکن یہ میں نے اس کا ذکر کیا تھا لیری جانسن کا۔ لیری جانسن کے علاوہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آرٹی نے اور پھر دو چار اور صحافیوں نے، ایک سیم یوسف صاحب ہیں پی ایچ ڈی ان کی، انہوں نے، اور پھر کچھ اور اداروں نے اس کی تصدیق کی، اور یہ جو سازشی تھیوری ہے میرا دل تو اس کو ماننے کو کر رہا ہے۔ وہ یہ سازشی تھیوری ہے کہ بھائی یہ امریکہ صرف ایئر مین کو ریسکیو کرنے نہیں آیا تھا، کرنل جو گر گیا تھا جس کے پاس ایک ڈیوائس تھی جس کے ذریعے امریکی فوج کو علم تھا وہ کہاں تھا۔ ان تمام لوگوں کا یہ ماننا ہے، جن کا میں حوالہ دے رہا ہوں، کہ در حقیقت یہ امریکہ کی جانب سے کوشش تھی یورینیم افزودہ کسی سائٹ پہ جا کے اس کو نکالنے کی، اور انگیج کیے رکھا انہوں نے ایرانین فورس کو پائلٹ کی ریکوری کے لیے۔ تو سی آئی اے کا سابق افسر جو ہے وہ اگر یہ دعویٰ کرے تو میں تو اس کو مانوں گا، اور امریکہ کی پلان اور امریکہ کے مائنڈ سیٹ کو سمجھتے ہوئے یہ خارج از امکان نہیں ہے کہ پائلٹ کے نام پر انہوں نے ایک ایفرٹ کی ہو کہ اگر ہمیں کچھ ایسا کرنا پڑے تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ لیکن نتائج کیا نکلے آپ دیکھ سکتے ہیں، کئی طیارے تباہ ہوئے پڑے ہیں، ملبہ وہاں پڑا ہوا ہے، اور 5 طیارے تھے جو مجموعی طور پر گرے ہیں۔ اور یہ ان کا ماننا ہے کہ جو ڈاؤن پائلٹ والی کہانی ہے فیک کور سٹوری ہے یو ایس ملٹری آپریشن کی۔ یہ اصل میں انریچ 60% یورینیم جو تھا 440 پاؤنڈ، اس کو نکالنے کی ایک کوشش تھی، اور جو اسٹاک پائل ہے وہ اصفہان کے قریب ہے، ایگزیکٹلی ویئر دا پائلٹ واز لاسٹ، بالکل اس کے قریب جہاں پہ پائلٹ گرا تھا۔ تو اس لیے ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک سازشی جو مفروضہ تھا وہ امریکہ نے پھیلایا، ایئر مین والا وہ تو ریسکیو ہو گیا، لیکن در حقیقت اس کے پیچھے مقاصد کچھ اور تھے۔ آل آئیز آن اسلام آباد اکارڈ ناؤ۔ اور میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کچھ پاکستانی کوششیں منظر عام پر آئیں جو جنگ بندی کے لیے، پیس کے لیے ہیں، تو ہمیں بیسیکلی پاکستانی ان کو اکنالج کرنا چاہیے۔ سوال ضرور اٹھانے چاہیے جو میں بھی اٹھا رہا ہوں کہ ضمانت کون دے گا، ایران کے تحفظات کون دور کرے گا، اسرائیل کو بمباری سے کون روکے گا، چین اور روس کیا باقاعدہ اس کا حصہ بنتے ہیں، مشرق وسطیٰ کے ممالک آپ کیا کریں گے۔ تو یہ ان گنت سوالات کے ساتھ اگر ایک خبر آ رہی ہے کہ ہاں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، تو جنگ مسلسل جاری رہنے، پاور پلانٹس اور پانی کے جو ڈیسیلینیشن پلانٹس ہیں ان کو تباہ و برباد کرنے کی بجائے کچھ ایفرٹس کا ہونا زیادہ افضل ہے، اور میرا خیال آپ اس سے اتفاق کریں گے۔ اس کے اوپر ہائپ آپ بنائیں گے کچھ صحافی اسلام آباد بیٹھ کے، اس پہ نظر رکھیے گا، اور کچھ اسپوائلرز بھی ہوں گے۔ اللہ حافظ۔